ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کی سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، ایسا کون سا شخص ہے جو جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا، جو خود کہے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، جس کے سامنے جنت کے راستے اتنے آسان ہیں، جس کے سامنے جنت اپنے سارے دروازوں کو کھول کر اس کا استقبال کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ کیسا عجیب شخص ہوگا جو اس کے اندر انٹر ہونے سے انکار کر دے گا؟ تو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو میری باتیں مانے گا۔ اور میری باتیں کیا ہیں؟ نبی کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی باتیں۔ نبی نے کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا، یعنی جو اللہ کی بات مانے، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جو میری اطاعت کرے گا، میری باتیں مانے گا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جو میری باتیں نہیں مانے گا، جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، جو میرے لائے ہوئے دین کو فالو نہیں کرے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے انڈائریکٹلی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو، یعنی یہ کہہ دیا ہو کہ I don't interest، نہ جنت میں، نہ آپ کی سنتوں میں، نہ آپ کے لائے ہوئے دین میں، نہ آپ کی بتائے ہوئے طریقوں میں اپنی منمانی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنی سوچ پر چلنا چاہتا ہوں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے جنت میں جانے سے یہیں سے کہہ دیا ہو کہ میں نہیں جا رہا جنت میں۔ اب کوئی انسان زبان سے تو نہیں کہے گا نا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، ظاہری سی بات ہے، زبان سے تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے بھائی، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ زبان سے تو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیراڈائز میں جانا ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نان مسلمز بھی کہتے ہیں، وہ نرت اور سور پتہ نہیں ان کے آپس میں کیا، کس کو عذاب کہتے ہیں کس کو، لیکن ان کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ان کا کفر اور ان کا شرک انہیں جنت کی انٹرنس دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو مجھے بتائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل ہے کیا؟ کسی عام سے مسلمان کو، کسی ان پڑھ سے مسلمان کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا مذہب لے کر آئے ہیں، اتنی پیاری باتیں ہمارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں کہ یقین کرے کوئی بھی انسان اگر طلب اور دل سے اس بات کو صرف سن لینا تو سننے کے ساتھ ہی اس کی ساری ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، اسے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میری جتنی بھی امت ہے نا، بلینز آف بلینز پیپل، یہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہیں مانی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو مجھے بتائیں، آج مسلمان نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آج ہمارے گھر والے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے گھر والوں کے دلوں میں دنیا زیادہ ہے یا آخرت زیادہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں، چلو گھر والوں کو چھوڑیں، اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے۔ اللہ نے پہلے ہمیں حکم دیا ہے قو انفسکم، پھر آگے وہ اہلیکم آ جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، تھوڑا سا ایکٹیو کیا ہے کہ قو انفسکم، اپنے بارے میں سوچو اور اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لو، اپنے اعمال کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی کرو، اپنے اندر تھوڑا سا جھانکو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس دنیا میں رہ رہے ہو، اور اپنے اندر کے اعمال پر ذرا غور کرو، تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو۔ تو اپنی بات کرتے ہیں، میں اور آپ اپنا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے؟ کیا میری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین کہ جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، صحابیات نے اپنی عزتوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور صحابہ کے بچوں نے بچپن قربان کر دیا، جوانیاں قربان کر دی، کیا وہ دین ہماری زندگیوں میں ہے؟ اللہ کا نبی جس دین کو
ہم تک جس نے پہنچایا اتنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، دعاؤں کے ساتھ، وہ دین میری اور آپ کی زندگی میں کتنے پرسنٹ زندہ ہے؟ سوچیں، آپ کو آنسر مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، آپ خود کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی بالکل، آپ نے تو یہ سنا نا کہ مرنے کے بعد اللہ سامنے کریں گے اور پھر اعمال نامے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ویسے تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، ہوگا تو وہ ہوگا، اعمال نامے تو سارے سامنے آئیں گے، لیکن اگر آپ مرنے سے پہلے بھی کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو آپ کی زندگی ایک کمپیوٹر سکرین پر دکھائی دے گی کہ تم نے یہ کیا اور تم سٹل یہ کر رہے ہو۔ تو زندگی کو سنوارنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو فالو نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے تو یہ زندگی رکے گی نہیں میرے بھائی، اس زندگی نے گزر جانا ہے۔ دیکھو آج کا دن دیا نا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، صبح آنکھ کھولی تم نے، اب اس دن میں تم نے گناہ کیے، ثواب کیا، نیکیاں کمائی، اللہ کو راضی کیا، ناراض کیا، جس بھی سچویشنز میں یہ دن گزارا، گزر گیا آخر کار۔ اس طرح کل کا دن بھی گزر جائے گا، پورا ہفتہ بھی گزر جائے گا، مہینہ بھی گزر جائے گا، اور زندگی میں وہ دن بھی آ جائے گا جو زندگی کا آخری دن ہوگا، اور کرتے کرتے ساری زندگی بھی گزر جائے گی۔ آپ کے کسی بھی برے عمل سے آپ کے لیے زندگی انتظار نہیں کرے گی، آپ کے کسی بھی اچھے عمل کو کرنے کے بعد یہ زندگی آپ کا انتظار نہیں کرے گی۔ بس جلدی جلدی سے سمیٹ لو جو سمیٹنا ہے اپنے لیے آخرت کے لیے، یا تو ضائع کر دو اپنی زندگیاں اور یا اپنی قیمتی زندگیوں کو قیمتی بنا لو۔ یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور ہماری مثال اس فقیر کی طرح ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو میرا یہ کام کرے گا تو اسے 24 گھنٹے دیے جائیں گے، 24 گھنٹوں میں اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا۔ اب سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں غور سے کہ بادشاہ کیا حکم دے گا۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم آیا، ایک فقیر نے جا کے وہ حکم پورا کر دیا۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا بتاؤ جی کیا چاہیے تمہیں؟ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، جو چاہیے جو مانگتے ہو مانگو، دے دوں گا۔ فقیر نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں پر آپ کا سارا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ جو ہے اسے وہ جگہ دکھاتا ہے جس میں سونے کے بیڈ ہوتے ہیں، سونے کے برتن ہوتے ہیں، اور ایک زبردست سی لوکیشن ہوتی ہے، ایسی لوکیشن ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ یہاں سے کبھی نکلو ہی نہ، اور ایسا دل کرتا ہے کہ بس انسان یہی رہے آپس میں۔ تو ایسی جگہ جب اس فقیر نے فرسٹ ٹائم دیکھی تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں تمہارے خزانے سے جتنی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤں، مجھے منع نہیں کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اوکے فائن، چونکہ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا سمیٹے گا، کیا کیا لے کر جائے گا، سارا خزانہ ہی نہ خالی کر دے۔ لیکن فقیر اندر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کبھی شیشے کے پاس جاتا ہے، واو کتنا پیارا ہے یہ شیشہ، کبھی سونے کا برتن اٹھاتا ہے اور کہتا ہے واو کتنا اچھا مگ ہے، اور کبھی جاتا ہے اس کی دیواروں کی پینٹنگ کو دیکھتا ہے، کبھی شان و شوکت کو دیکھتا ہے۔ اپنے ٹائم اس طرح گزارنے لگ گیا۔ اب یہ اس کمرے میں یا اس ماحول میں اتنا گم ہو گیا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا مگن ہو گیا کہ یہ بھول گیا کہ بھائی میرے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، اور اگر میں نے کچھ نہ لیا اپنے ساتھ تو میں اسی طرح جس طرح انٹر ہوا تھا فقیری کی حالت میں، اسی طرح فقیری کی حالت میں باہر چلا جاؤں گا۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ بیڈ کے پاس جاتا ہے تو اب چونکہ دیکھو ہمارے یہ جو مارشل فارمز ہوتے ہیں، جب ہم اس پہ تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، تھکا ہارا جسم جب ہم ان فارمز پر رکھتے ہیں تو ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے اور فوراً سے نیند آ جاتی ہے۔ تو بادشاہ کا بیڈ کیسا ہوگا؟ سونے کا، ظاہری سی بات میں جسمانی اعتبار سے سکون والا ذریعہ ہوگا۔ تو جیسے یہ بیڈ پہ بیٹھتا ہے نا تو کہتا ہے اوہ، ہڈیوں کو جیسے سکون مل جاتا ہے اس کی۔ اب یہ اس وقتی سکون میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس سے غنودگی آ جاتی ہے، نیند اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور یہ اسی بیڈ پہ سو جاتا ہے۔ تو جب یہ اس بیڈ پہ سو جاتا ہے تو کرتے کرتے گھڑی کی ٹک 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 چل رہی ہے، ٹائم تو نہیں رک رہا، جو اس کے پاس ٹائم ہے وہ تو گزر رہا ہے۔ اب 24 گھنٹے پورے ہوئے، بادشاہ آئے واپس، کیا دیکھتے ہیں؟ فقیر صاحب جو ہے وہ بیڈ پر مزے سے سو رہے، خراٹے مار رہے۔ جا کے اٹھاتے ہیں، چونکہ وقت پورا ہو گیا، اب عزت بھی ختم ہو گئی۔ او بھائی صاحب اٹھو، وقت پورا ہو گیا،
جو سمیٹا وہ لے جاؤ ساتھ، جاؤ۔ تو وہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے، ارے ابھی تو میں نے کچھ لیا ہی نہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو موقع دیا تھا، ہم نے تو آپ کو اپورچونٹی دی تھی، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس بات پہ سارے لوگ بھی ایگری کر رہے ہوتے کہ ہاں بھائی تمہیں تو بادشاہ نے وقت دیا تھا نا، تم نے کیوں استعمال نہیں کیا اس کو قیمتی؟ تو وہ جس طرح خالی ہاتھ آیا ہوتا ہے اور آنے کے بعد جب اس نے اس زینت کو دیکھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا، تو اسی طرح جب وہ وقت گزر گیا تو وہ نکل کر فقیری کی حالت میں ہی چلا جاتا ہے، اور اس کو اس وقت نے، اس اپورچونٹی نے، اس دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک بے وقوفانہ طریقے سے زندگی گزار کے، وہ لمحہ گزار کے چلا گیا۔ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر یہ وقت کو قیمتی بناتا، کچھ لے آتا ساتھ، تو مزے کرتا۔ یہی مثال ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دین دیا۔ اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بندوں کو کیسے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بندوں نے 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دنیا کی جو 60-70 سال ایوریج ریٹ ہوتا ہے، زندگی کا ایوریج ٹائم ہوتا ہے، یا 50 سال، یہ ساری چیزیں، اب جتنا اس نے رہنا ہے نا اس دنیا میں، کیسے رہنا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک دین کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی۔ اب دین ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اگر میں اس دین کو فالو نہیں کروں گا، اب اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا، تو یہ معاذ اللہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اس سے مشابہت کرتی ہے کہ اگر میں اپنی منمانی زندگی دین کے ہوتے ہوئے گزاروں گا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، میری زندگی بنانے والا نہیں سمجھتا اس دنیا کی زندگی کو، میں زیادہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے طریقوں پر چلوں گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میرے لیے زندگی کے طریقے بتائے، سیٹ کیے، قاعدے قانون سیٹ کیے، اب اگر میں اس قاعدے قانون کے اندر رہ کر اپنی زندگی نہیں گزارتا اور اپنی سینس سے اپنی لائف گزارتا ہوں، تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں، ایک ہلکا سا اقرار کر رہا ہوں کہ نہیں یار، اللہ کا بنایا ہوا دین مشکل ہے، نو 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 نو، ایسا نہیں ہوتا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے ہو رہا۔ تو یہ زندگی مومن کی نہیں ہوتی، یہ سوچ مومن کی نہیں ہوتی، اور اس طرح کی زندگیوں میں ہمارے سارے مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ناچنے گانے والا کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ ناچنے والے کی طرف جب کوئی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری زندگی میں موجود گمراہیوں سے تو اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں تو یہ آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ حدیثیں ہیں، اس کے باوجود تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ تو یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کس بات کا اقرار کر رہا ہے؟ اگر اسے اللہ کا یقین ہوتا تو یہ فوراً رک جاتا نا۔ اسی طرح کوئی بھی گناہگار جو گناہوں میں انوالو ہے اور اسے سب کچھ پتا ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ یہی اقرار کر رہا ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقے مجھے بتا کر گئے، میں اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اس کا دین مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا، میں جس طرح رہ رہا ہوں نا بس یہ ٹھیک ہے، آپ مجھے زیادہ نہ سکھائیں۔ اوکے فائن، زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن دھوکہ مل جائے گا ہمیں، اور دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کا مالک کسی بھی وقت ہمیں بلا سکتا، یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے سیر سپاٹے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے خواہشات کو پاک کریں، جذبات کو پاک کریں۔ ایک آخری آیت، اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ، اور پھر اللہ حافظ۔ ہو سکتا ہے یا پھر یہ کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، خدا کی قسم یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا پراؤڈ ہے، یہی ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ٹی وی ایکٹرز ہمیں طریقے نہیں سکھا سکتے زندگی گزارنے کے، بالی ووڈ، ہالی ووڈ سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارے ساتھ، تمہارے علم میں، تمہارے نالج میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابہ کا کردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی تمہارے علم میں موجود ہے، تو تم ایک مسلمان ہو کر اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ تم
کسی ایک عام انسان کے لائف سٹائل سے انسپائر ہو کر اس کو فالو کرنے والے بن جاؤ۔ تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم دنیا کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ تمہارے ساتھ یہ چیز سوٹ نہیں کرتا کہ تم اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم اللہ کا اقرار کرنے والے ہو، تم نے کل آخرت کو فیس کرنا ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں جنت اور جہنم کا پتہ ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تمہاری زندگی جانوروں کی طرح نہیں گزر سکتی، تمہاری زندگی قیمتی ہے، تمہاری زندگی ہدایت پر ہے اور دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اسے ضائع نہیں کرو، اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کرو۔ اللہ سے بغیر زندگی نہیں کہلاتی۔ اللہ کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے، اللہ کے ساتھ جو پل گزرتے ہیں، وہ قیمتی زندگی، قیمتی پل ہوتے ہیں، قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ آپ کے دنیاوی کوئی بھی معاہدہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ آپ کو دنیا کی دولت کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا یقین آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ آپ کو دنیا کا کوئی بھی شخص گمراہیوں سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہ لیں۔ آپ کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ آپ کی کوئی بھی مخلوق آپ سے سوال نہیں کرے گی اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے یا رب۔ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حق میں مغفرت کا اعلان کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دل، یہ جو پتھر نما دل ہے، اللہ اس کو نرم کر دے۔ ہم تیری باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں یا اللہ۔ جتنے بھی لوگ بے حیائیوں کے حوالے ہیں، اللہ ان کو ان بے حیائیوں کی لذتوں سے دور کر دے، ان کو عبادات کی ایسی لذت عطا فرما کہ یہ دوبارہ بے حیائی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اللہ جو تجھے ناراض کرنے میں حد سے نکل گئے، حد سے تجاوز کر گئے نا، ہی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی باتوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں سے شیطان ختم کر دے، اس سے پہلے کہ جو اللہ کی باتیں ہم نے سنی ہے وہ ہمارے عمل کے ارادے سے خالی ہو جائے، تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر گناہ ہو جائے، دیکھو مومن کے لیے یہ کہنا کہ یہ گناہ نہیں کرتا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ مومن گناہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں متقی پرہیزگار لوگ؟ کون ہوتے ہیں؟ چلیں مجھے بتائیں، سوچے تھوڑا سا، پھر میں آنسر کروں گا۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کیا کیا آتا ہے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی اینڈ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن سے بالکل گناہ ہی نہیں ہوتے، اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی بھول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک انسان سے بھول نہ ہو تو کیا وہ انسان پھر انسان کہلانے کے لائق ہے؟ اچھا، ایک ایسا بشر، ایک ایسی مخلوق جس میں اللہ ہی نے گناہوں کی صفت ڈالی ہو اور وہ گناہ نہ کرے، ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ پھر تو اللہ رب العزت کی یہ صفت، یعنی یہ جو گناہوں والی صفت انسان کے اندر آزمائش کے طور پر ڈالی گئی، یہ تو بیکار ہو گئی، یعنی اللہ نے ہم ہی پیدا کر دیا۔ جب انسان نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے تو گناہوں والی صفت کا پھر کیا کام؟ تو یہ کہنا کہ ایک مومن گناہ نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ مومن گناہ کرتا ہے، مسلمان گناہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمانی تو گناہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمانی تو بے حیائی کر رہے ہیں۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، جب کوئی بھول ہوتی ہے۔ پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ فوراً سے آ کے اللہ کے آگے توبہ کر لیتے ہیں۔